السلام علیکم، میں ہوں فخر درانی اور میرے ساتھ اعزاز سید۔ آج کے ٹاک شاک میں ہم 3 موضوعات کے اوپر بات کریں گے۔ ایک تو جو حکومت سازی کے لیے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان پاور شیئرنگ کا ہوا ہے، اس میں ڈیڈ لاک کہاں پہ ہوا، اور پاور شیئرنگ کا جو فارمولہ ہے وہ دراصل ہے کیا جو پبلک میں ابھی نہیں آیا، اس کے اوپر بات کریں گے۔ جبکہ پروگرام میں ہم اس کے اوپر بھی بات کریں گے کہ ایک سابق وزیر اعلیٰ انہوں نے اپنا ووٹ کاسٹ نہیں کیا، وہ کیوں نہیں کیا، اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ جبکہ پروگرام کے آخری حصے میں ہم بات کریں گے آج روسی سفیر نے، پاکستان میں جو روس کے سفیر ہیں، انہوں نے ایک غیر معمولی عمران خان کے حوالے سے بیان دیا ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ سب سے پہلے آج ہم بات کر لیتے ہیں اعزاز سید صاحب سے کہ جو پاور شیئرنگ کے لیے پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں ڈیڈ لاک ہوا تھا وہ دراصل کن نکات کے اوپر تھا، اور جو پاور شیئرنگ کے لیے انہوں نے طے کیا ہے معاملات وہ کیا کیا ہیں جو اب تک پبلک میں نہیں آئے۔ اچھا فخر، بہت شکریہ آپ کا۔ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے گزشتہ رات ایک پاور شیئرنگ فارمولہ اناؤنس کیا ہے، پارٹ آف اٹ اناؤنس کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی صدر جو ہیں آصف زرداری ہوں گے، بلاول صاحب نے کہا کہ مشترکہ امیدوار ہوں گے، اور پھر کہا کہ اگلے وزیر اعظم شہباز شریف ہوں گے۔ تفصیلات نہیں بتائی، کچھ تفصیلات میڈیا میں بھی آئی ہیں، لیکن ہم وہ تفصیلات شیئر کرنے جا رہے ہیں جو ابھی تک پبلک ڈومین میں نہیں آئی۔ ایک تو بات یہ ہے کہ 2 صوبوں کے جو گورنرز ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ریکمنڈیشن پر لگیں گے۔ ایک ظاہر ہے پنجاب ہے اور ایک بلوچستان بھی ہے۔ کل ہم نے اس پہ 2 گورنرز کی بات کی تھی کہ یہ پیپلز، اور ان جو پنجاب کے گورنرز ہیں ان کا نام بھی کافی حد تک ابھی آ رہے ہیں کہ ندیم افضل چاند، 3 نام ہیں، قمرالزمان قاہرہ یا مخدوم احمد محمود، ان تینوں میں سے کوئی ایک ہو سکتا ہے۔ بلوچستان کے گورنرز کی بھی بات ہو رہی ہے۔ بلوچستان اور پنجاب کے گورنرز کے ساتھ ایک اور کام بھی ہوا ہے کہ پنجاب کے گورنر جب بنیں گے تو پاکستان پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ پنجاب کے گورنرز جب بنیں، پنجاب کا گورنر جب بنے تو وہ ایک کمیٹی بنائے گی جس میں پیپلز پارٹی کے جو پنجاب کے امیدوار ہیں جو الیکشن لڑتے رہے یا ایم پی اے بنے ہیں، وہ اس کمیٹی کو اپنے ترقیاتی منصوبے اور اپنے کام جمع کروایا کریں گے، جو کہ لازم ہوگا چیف منسٹر پنجاب کے اوپر کہ وہ جو مریم نواز صاحبہ کہ وہ ان پر عمل درآمد کریں۔ مطلب 10 سیٹیں جیتی ہیں پیپلز پارٹی نے، تو یہ ان 10 سیٹوں کے جو ترقیاتی منصوبے ہوں گے ان 10 حلقوں کے وہاں پہ کام کے لیے کریں گے۔ اچھا، مرکز میں ایک تو صدر کی سیٹ لے رہے ہیں پیپلز پارٹی والے، دوسرا چیئرمین سینٹ کی لے رہے ہیں، اسپیکر قومی اسمبلی کی نہیں لے رہے، لیکن ایک اور بڑا چھوٹا سا اور بڑا اہم ادارہ ہے، وہ ہے BISP، بینظیر انکم سپورٹ پروگرام۔ وہ چھوٹا نہیں ہے شاہ جی، وہ 400 ارب سے زائد کا اس کا بجٹ ہے۔ دس از دا پوائنٹ، ٹھیک ہے، لیکن نہیں، ایک مرکز ایک بڑے کینوس میں تو چھوٹا سا ادارہ نظر آتا ہے لیکن اس کا بڑا کام ہے۔ تو BISP کی جو سربراہی ہے وہ بھی یہی پیپلز پارٹی لے رہے ہیں، پیپلز پارٹی لے رہی ہے، اور موسٹ لائکلی ہے کہ شازیہ صاحبہ جو ہے، شازیہ مری صاحبہ، وہی شاید اس کو کنٹینیو کریں، موسٹ لائکلی یہی ہے۔ ایک تو یہ ہو گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بیچ میں ڈیڈ لاک کہاں پر آتا رہا۔ یہ مذاکرات ہوتے رہے ہیں جناب، منسٹرز انکلیو میں اسحاق ڈار صاحب کا گھر ہے، 37 نمبر گھر ہے، 37 نمبر کوٹھی ہے۔ اس کوٹھی کی بھی بڑی تاریخ ہے، شہباز شریف صاحب یہاں پر رہتے رہے اور بھی بڑے بڑے لوگ یہاں پر رہتے رہے، تو اس میں میٹنگ ہوتی تھی۔ اچھا قطع کلامی معاف، یہ اسحاق ڈار صاحب کو منسٹر انکلیو میں وہ منسٹر تو نہیں تھے، تو یہ ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیں کہ وہ وہاں پہ ان کو ابھی تک کیوں الاٹ کیا ہوا ہے؟ وہ اس لیے ان کو الاٹ کیا ہوا ہے کہ وہ لیڈر آف دی ہاؤس تھے سینٹ آف پاکستان میں، تو وہ اس لیے لیڈر آف دی ہاؤس کو الاؤ ہوتا ہے، اور اپوزیشن کا جو لیڈر ہوتا ہے نیشنل اسمبلی کا، اس کو بھی منسٹر انکلیو میں دیا جاتا ہے، اور لیڈر آف دی اپوزیشن کو بھی مل جاتا ہوتا ہے سینٹ کے، ٹھیک ہے۔ تو یہ لیڈر آف دی ہاؤس تھے، اس لیے ان کو یہاں پر مل گیا تھا۔ تو ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ کہ جو مذاکرات تقریباً 1 ہفتہ رہے، بیچ میں 1-2 دن تعطل بھی رہا۔ شروع میں فارمولہ کیا تھا، آپ سن کے حیران ہو جائیں گے۔ شروع میں فارمولہ PMLN کی طرف سے تھا، کس کی طرف سے؟ نون لیگ کی طرف سے، کہ ہم 3 سال کرتے ہیں۔ 3 سال 2 سال والا نہیں، وہ وزارت عظمیٰ کی بات نہیں ہو رہی۔ اچھا، وزارت عظمیٰ کی بات نہیں، پوری کی پوری حکومت۔ اچھا، نون لیگ نے یہ کہا کہ ہم وزیر اعظم اور ہماری کیبنٹ 3 سال ہم چلائیں گے، اور وزیر اعظم اور آپ کی کیبنٹ پوری کی پوری آخری 2 سال آپ چلائیں گے۔ انہوں نے پیپلز پارٹی نے ریفیوز کر دیا،
اچھا، اور شروع میں پیپلز پارٹی کیا کہہ رہی تھی جس بات پہ لے دے ہوئی ہے نا، جس بات پہ لمبا ہو گیا، پیپلز پارٹی چاہ رہی تھی کہ چاروں گورنر ہم لگائیں، ٹھیک ہے، چاروں گورنرز ہم لگائیں، اسپیکر قومی اسمبلی لیں، سینٹ لیں، یہ صدر لیں، یہ ڈیمانڈ تھی ان کی شروع میں. تو وہ نہیں مان رہے تھے. انہوں نے کہا جی یہ تو بالکل ہی آپ جاتی کر رہے ہیں، یا یہ بات وارے کی نہیں ہے، یا کوئی مناسب بات کریں. تو پھر جو دو گورنرز کے معاملے کے اوپر پاکستان مسلم لیگ نواز پیچھے ہٹی. اس میں ایک ڈیڈ لاک آیا. میں بلکہ کہوں گا کہ پیپلز پارٹی والوں نے ایک پتہ کھیلا. پتہ کیا کھیلا؟ پتہ یہ ہوا کہ جب یہ چاروں گورنرز مانگ رہے تھے اور ساری چیزیں مانگ رہے تھے، تو اس وقت ایک معاملہ یہ آیا کہ پیپلز پارٹی کی جو کمیٹی ہے، جس میں مراد علی شاہ، ندیم افضل چند، سعید غنی، ان جیسے جو لوگ ہیں، سہڑ صاحب، ٹھیک ہے، آپ کے علاقے کے ہی ہیں، جنوبی پنجاب کے ہیں نا سہڑ، بہادر خان سہڑ، وہ یہ سارے تھے. تو انہوں نے ایک پتہ کھیلا. ہوا یہ کہ اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ یار جتنا کچھ آپ مانگ رہے ہیں اس سے تو بہتر ہے کہ آپ لے لو، نہیں، اس سے بہتر ہے کہ یہ عہدے آپ ہمیں دے دیں اور وزیر اعظم آپ اور حکومت آپ لے لیں. انہوں نے کہا جی ڈن ہو گیا، کریں، بسم اللہ کریں. اب نا نون لیگ والے یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ یہ جو ہے، تو اسحاق ڈار صاحب جو ہے نا وہ بار بار باہر فون لے کے جاتے تھے، نواز شریف صاحب سے بات کرتے تھے. ظاہر مریم سے بھی کچھ نہ کچھ ہوتا ہی ہوگا، شہباز شریف صاحب سے بھی بات ہوتی ہوگی. تو یہ جو ہے نا بات بڑی اہم ہے کہ انہوں نے، پیپلز پارٹی والوں نے بہت اچھی پالیٹکس کی ہے. پھر آپ تک دیکھیے کہ بلاول جو ہے، بلاول نے میکسیمم گین کیا ہے، اور اس طریقے سے گین کیا ہے کہ وہ نظر بھی نہیں آ رہا کہ وہ حکومت کا حصہ ہے. حکومت کا حصہ ہیں. اچھا، ایک عہدہ جو میں بتانا رہ گیا، جو مرکز میں ہے، جو پیپلز پارٹی نے لیا ہے، جس کا بھی اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی، ایک اور عہدہ، وہ ہے ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی. ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی پاکستان پیپلز پارٹی کا ہوگا. اچھا، تو یہ ہے. تو چیئرمین کے ساتھ ڈپٹی چیئرمین پھر نون لیگ لے گی؟ ڈپٹی چیئرمین شاید نون لیگ کا ہو. ڈپٹی چیئرمین مجھے اس کا پتہ نہیں، لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ ڈپٹی جو اسپیکر قومی اسمبلی ہے وہ ان کا ہے. اچھا، اور دوسری بات یہ ہے کہ نون لیگ نے جو پہلے 2 دن ضائع کیے ہیں نا، مذاکرات یہ پہلے طے ہو جانے تھے، یہ معاملات پہلے 2 دن تو اسی بات پہ ضائع ہو گئے کہ نون لیگ نے یہ کہا، انہوں نے ریفیوز کر دیا، ہم حکومت کا ایسا نہیں ہوں گے، ریفیوز کر دیا نہیں ہوں گے. تو یہ 2 دن تک یہ معاملہ اٹکا رہا. پھر جو تعطل ہوا نا، اس میں مولانا فضل الرحمان والا آپ کو یاد ہوگا، وہ جو انٹرویوز اور وہ پریس کانفرنس تھی نا، اس کی وجہ سے انہوں نے اس دن تو ویسے ہی مذاکرات کے جو وہ تھا وہ میٹنگ کینسل کر دی تھی، کیونکہ مولانا فضل الرحمان نے بڑے اہم انکشافات کیے تھے. اور پھر ایک غیر یقینی کی صورتحال بھی ہو گئی کہ کیا واقعی اب حکومت سازی ہوگی بھی یا نہیں ہوگی. تو اچھا، ویسے جو کمیٹی کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں نا، وہ ایسی کوئی بات نہیں بتاتے. وہ بتاتے ہیں کہ ہم اوپن ذہن سے آئے تھے. اگر مولانا فضل الرحمان نے کوئی بات کی تھی یا اس کی ٹاپ قیادت کے اوپر، ہمارے پاس کوئی ایسی بات نہیں. اچھا، ایک اور بات بڑی اہم ہے، وہ یہ ہوئی ہے کہ یہ جو گزشتہ رات فارمولہ طے ہوا ہے، آپ کو پتہ ہے کل ہم نے ذکر کیا تھا کہ بلاول نے ایک بیان دیا تھا متی اللہ کے ساتھ، وہ جو بات چیت ہوئی تھی. اس کے بعد میری اطلاعات کے مطابق، ہماری اطلاعات کے مطابق، شہباز شریف صاحب کی ایک بلاول سے خفیہ ملاقات ہوئی. اچھا، شہباز شریف صاحب نے اس ملاقات میں ان کو کہا کہ آپ جس طرح کہتے ہیں کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. اور پھر اس ملاقات میں بلاول جو ہے وہ راضی ہوئے، اور اس کے بعد طے یہ پایا کہ وہ مناظرہ انہوں نے خفیہ مناظرہ کیا، وہ خفیہ اور بات معاہدے میں چیت تبدیل ہو کی. گئی. اور پھر بلاول جو انہوں نے وہ کیا، اور بلاول نے جس طریقے سے آپ کو پتہ ہے اناؤنسمنٹ کیا ہے، تو وہ تو اس میں آصف علی زرداری بھی کمانڈ میں نہیں لگ رہے، اور شہباز شریف بھی کمانڈ میں نہیں لگ رہے، بلاول لگ رہے. تو یہ ہے پوری کہانی، جو آئی بلیو کہ اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ لوگوں کے پاس نہیں چیزیں. تو اب یہ حلف جو ہے وہ 29 کو ہی ہوگا، موسٹ لائکلی ہے ممبران 29 ہیں. کو. تب تک جو الیکشن کمیشن اور اس میں کوئی نوٹسز وغیرہ رہتے ہیں وہ بھی جاری ہو جائیں گے. جی، الیکشن کمیشن کے نوٹسز جاری ہو جائیں گے. دیکھیے 14 دن ہے نا، 8 فروری کے آگے 14 دن گنیے، وہ 22 تاریخ بنتی ہے، ٹھیک ہے. وہ 14 دن تک تو انتخابی عذرداریاں چلنی ہیں، ٹھیک ہے. پھر آگے جو 3 دن ہیں وہ بن جائیں گے آزاد امیدوار کی، آزاد امیدواروں کے بن جائیں گے نا، کہ انہوں نے پارٹی ایفیلیشن
کس کے ساتھ؟ اچھا اس پہ کنفیوژن تھی, میں نے مختلف لیگل جو ایکسپرٹس تھے اچھا ان کے ساتھ بات کی. دیکھیں یہ جب الیکشن کمیشن اپنا نوٹس جاری کر دیتا ہے نا تو وہ ممبر الیکٹ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, اس کے بعد ممبر قومی اسمبلی تب تک نہیں بنتا کیونکہ آئین میں آپ کا حلف دیا ہوا ہے, آئین کا جو 4th شیڈیول ہے نا اس میں حلف دیا ہوا ہے. تو حلف جب تک نہیں لیں گے وہ قومی اسمبلی کا ممبر تب تک وہ نہیں ہوگا. ایسے ہی حلف اٹھانے کے بعد آپ کے پاس 72 آورس ہوں گے ڈیسائیڈ کرنے کے حوالے سے کہ آپ نے. اچھا ٹھیک, میں تھینکس فار ٹیلنگ می میرے. اچھا پھر آگے جو 3 دن ہے نا, 22 سے آگے 3 دن نکالے, وہ ہے جو ریزرو سیٹوں کے لیے, وہ ریزرو سیٹیں فائنلائز ہو جائیں گی. اور ایک کرائسس بنا ہوا ہے کہ ریزرو سیٹیں جو ہیں پی ٹی آئی کو سمجھ نہیں آ رہی ملیں گی بھی نہیں ملیں گی, وہ سنی اتحاد کے ساتھ بھی کر رہے ہیں, وہ ان کے ساتھ بھی کر رہے ہیں, لیکن وہ خود بھی میرا خیال ہے ہوپ فل نہیں ہے کہ انہیں سیٹیں نہیں. اس کے لیے یہ دیکھیں نا, جو ریزرو سیٹیں ہیں خواتین کی وہ ان کو نہیں ملیں گی. اس کی بڑی سمپل وجہ ہے, انتخابات سے پہلے پارٹی لسٹ دیتی ہے, لسٹ جمع کراتی ہے, انتخابات سے پہلے کی بات ہوتی ہے. تو ظاہر ہے وہ تو پارٹی نہیں رہی تھی تو انہوں نے لسٹ ہی نہیں دی. اور MWM جو ہے انہوں نے تو اپنی وہ لسٹ دی تھی جو ان کی طے تھی, جو ان کو اپنا آئیڈیا تھا جی ہماری 3-4 جو بھی جتنی بھی سیٹیں, اور جو سنی اتحاد والا ہے وہ خود آزاد لڑا ہے, وہ سنی اتحاد والا ہے وہ خود آزاد لڑے. تو یہ وجہ ہے, اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ یہ پی ٹی آئی کو, ہاں یہ الگ بات ہے کہ وہ اگر عدالت میں چلے جائیں, عدالت میں جا کے کوئی ایسا آرڈر لے آئیں تو دیٹ از اے سیپریٹ تھنگ, لیکن لیگلی ان کو سیٹ نہیں ملی. اچھا شاہ جی, مجھے جو ہے نا یہ لگتا ہے جو مستقبل کا وہ ہے اسمبلی کا جو بزنس چلنا ہوتا ہے نا اس کا کاروائی, تو مجھے یہ لگتا ہے 114 کے قریب رکھیں گے ان کو پی ٹی آئی کو, کیونکہ جو 2/3 میجورٹی 2/3 کا ہوتا ہے نا لیجسلیشن میں کوئی بھی کانسٹیٹیوشنل, اور وہ اس میں جو ہے وہ 114 1/3 جو بن رہی ہے, تو اتنے اس کے قریب 2-4 ممبرس کے وہ کرنے کے لیے نا یہ, تو جو مجھے اب یہ اسیسمنٹ ہے میری کہ پی ٹی آئی کے شاید جو آزاد اراکین ہیں وہ ٹوٹیں گے نہیں, اب اسی سے ہی وہ سارا وہ پورا جو ٹینیور ہے. دیکھیں جی وہ 114 جو ہے نا ان کو آگے لگا کے رکھیں گے, ہاں یہی آگے لگا کے رکھیں گے. آج میری پارلیمنٹ ہاؤس میں تھا, میں تو علیم خان صاحب سے ملاقات ہو گئی, میں نے کہا یہ چلائیں گے کیسے, کہتے ہیں جی بالکل چل جائے گا. میں نے کہا جی کیسے چلے گا, میں نے کہا وہ تو پی ٹی آئی والے وہ تو ایک پروٹیسٹ کی پالیٹکس کریں گے نا, پالیٹکس آف پروٹیسٹ کریں گے, ٹھیک ہے, اور وہ وائلنٹ بھی ہو سکتا ہے نا, وائلنٹ بھی جا سکتے ہیں, ہم نے دیکھا ہے پہلے بھی اس طرح کے ہوتے رہے ہیں, ہوتا رہا. اچھا اب افضل مروت صاحب, شیر افضل مروت صاحب, ان کا نام لیا جا رہا ہے کہ وہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہوں گے. اچھا اگر شیر افضل مروت لیڈر آف دی اپوزیشن ہوں گے تو وہ تو تباہی اتار کے رکھ دیں گے, تباہی اتاریں گے نا. اور ایسی تقریریں ہوں گی کہ ادھر سے جو کہتے ہیں نا کانوں سے دھواں نکل جایا کرے گا. اور پھر فرینکلی اسپیکنگ جو ٹریجری بینچز ہیں ان کے پاس اخلاقی پوزیشن بڑی کمزور اخلاقی پوزیشن پہ, ان کے پاس کوئی اتنی اخلاقی, یہ تو نواز شریف صاحب کو پہلے دن چاہیے تھا کہ وہ آتے شام کو اور اخلاقی جرات کا مظاہرہ کرتے اور وہ کہتے کہ جی لوگوں نے ہمیں ہرا دیا, لوگوں نے ان لوگوں کو زیادہ ووٹ دیے, یہ اپنی حکومت بنائے. یہ پہلے دن شام کی پریس کانفرنس تھی جو نہیں کی انہوں نے, اور نہ کرنے کا نتیجہ بھی وہ پتہ لگے گا, آپ دیکھیے گا کہ یہ نون لیگ کے شاہ جی اس سے میں اگری کرتا ہوں کہ ان کو ایک کوئی سموتھ سیلنگ نہیں ہوگی اسمبلی میں, لیکن جو نواز شریف والی بات ہے نا کہ اس کو پہلے دن ہی یہ اخلاقی جرت کا, میرا خیال ہے کہ یہ جو اس نے کوئی اس طرح کی وکٹری اسپیچ بھی نہیں کی تھی, لیکن اس نے یہ کہا تھا کہ ہم ابھی ایک سیاسی جماعت کے طور پہ, آپ نے بھی ابھی ڈسکس کیا کہ سیاسی یہ جماعت کے طور پہ تو اب اسمبلی میں نہیں آ رہے تھے پی ٹی آئی والے. تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ نون لیگ کا یا وہ اس کا وہ اعلان کر دیتے کہ پی ٹی آئی کے جو ہیں وہ حکومت بنائے یا نہ بنائے, اس دن نہیں کیا. لیکن بارہا یہ پیپلز پارٹی نے بھی کہا ہے اور نون لیگ نے بھی کہا ہے کہ اگر پی ٹی آئی چاہتی ہے حکومت سازی کرنے کے حوالے سے تو وہ بنا لے پہلے, اگر وہ بنا سکتی ہے. اچھا ویسے میں اب آپ کو بتاؤں 9 فروری کی شام کی جو اسپیچ ہے نا نواز شریف صاحب کی, وہ وکٹری اسپیچ ہے, اور اس میں انہوں نے باقاعدہ اعلان کیا ہوا ہے. یہ تو میں نے اور آپ نے سنی ہے نا, انہوں نے کہا جی کہ ہم لارجسٹ پولیٹیکل پارٹی ہیں پارٹی کے طور جس کو ووٹ ملا ہے, اور ہم مرکز میں بھی اور ہم صوبے میں بھی آپ کی خدمت کریں گے, ظاہر ہے نا, ٹھیک ہے نا. اور اسی میں انہوں نے کہا کہ جی مذاکرات کریں, اسحاق ڈار صاحب کو کہا کہ ان کے ساتھ مذاکرات کریں. ایشو یہ ہے, دا پوائنٹ وچ آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک از کہ غلط بیانی کے اوپر قائم حکومت اور فراڈ کے ووٹوں کے اوپر قائم حکومت کوئی بھی ہو, ٹھیک ہے, کوئی بھی حکومت ہو, وہ چل نہیں سکتی زیادہ, اس کی اخلاقی ضرورت ہے. ہاں یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ جڑی رہے,
اسٹیبلشمنٹ دھکا دکا دے, ان کو باہر سے پیسے پوسے مل جائیں, تو ایک آرٹیفیشل ایک انوائرمنٹ پیدا ضرور ہو جائے گا. اس کو کنٹینیو کر پائیں گے یا نہیں؟ مجھے تو نہیں لگتا کہ آرٹیفیشل چیزیں زیادہ دیر کنٹینیو کرتی ہیں. نہیں, آرٹیفیشل سے تو میں ویسے یہ نہیں اگری کرتا, کیونکہ دیکھیں اب یہ جو عذرداریاں ہیں نا انتخابی, یہ الیکشن ٹریبیونل جب سے بنے ہیں, اب میں دیکھ رہا تھا وہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر اچھے خاصے جو ہے نا وہ عذرداریاں جمع ہو رہی ہیں. اس میں صرف پی ٹی آئی کی طرف سے نہیں ہے, باقی جماعتوں کی طرف سے بھی وہ کر رہے ہیں. الیکشن ٹریبیونل صاحب دیکھو وہ کب وہ کرتے ہیں, یہ تو ایک طرف ہو گیا. لیکن جو چیلنجز ہیں وہ میں نہیں سمجھتا کہ اس حکومت کے لیے کوئی آسان ہوگا نمٹنا. ایک تو پولیٹیکل جو انسٹیبلٹی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو معاشی ہیں, اور وہ بھی اس صورت میں کہ آپ اتحادی حکومت میں بڑے اور زیادہ ٹف ہو جاتے ہیں. بہرحال میرا خیال ہے اس پہ زیادہ ڈسکشن ہو گئی ہے. اینی ہاؤ, آپ یہ بتائیں وہ کون سے وزیر اعلیٰ ہیں یار جنہوں نے ووٹ ہی نہیں ڈالا؟ اچھا, سیاسی وزیر اعلیٰ ہیں, وہ کیا بتا رہے ہیں, وہ کہانی بتائیں. اچھا, یہ مجھے ویسے تجسس تھا عثمان بزدار صاحب کے حوالے سے کہ وہ کیونکہ شروع میں انہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرائے تھے, پھر اس کے بعد انہوں نے ودرا کرا لیا آخری دنوں میں, لیکن انہوں نے اپنے بھائی, ان کے چھوٹے بھائی ہیں جعفر بزدار, ان کو جو ہے نا وہ اپنے ہی جو آبائی حلقہ تھا اس سے توسا سے الیکشن لڑوایا. اب وہاں پہ 3 امیدواران تھے جن کے درمیان کانٹیسٹ تھا. مسلم لیگ نون سے تھے کوئی میر بادشاہ کیسرانی, اور ایک پیپلز پارٹی سے آخری ہفتے چھوڑ کے وہ پی ٹی آئی کا ٹکٹ آزاد لے آیا تھا, حافظ طاہر نام تھا. ٹھیک ہے, وہ فاتح ہے جو عثمان بزدار کے حلقے سے. عثمان بزدار کے بھائی نے لیے ہیں 28,000 ووٹ, اور جو پی ٹی آئی کا ووٹ جو تھا کینڈیڈیٹ تھا وہ اس نے 52,000 لیے, لیکن اس نے نیکسٹ ڈے جا کے استحکام پارٹی جوائن کر لی, پی ٹی آئی کو ووٹ پی ٹی آئی کے لے کے اور چھوڑ کے وہ چلا گیا. اب میں نے اس سے پوچھا کہ کیا اب عثمان بزدار کی اب فیوچر کی کیا سیاست کے حوالے سے, کیونکہ یہ بھی خبریں چل رہی تھی کہ وہ کوئی مسلم لیگ ضیاء میں چلا گیا یا اس نے کوئی جوائننگ کر لی ہے, تو وہ اس طرح نہیں ہے. عثمان بزدار کے بھائی نے مجھے یہ بتایا کہ میرے بھائی نے, ایک تو مجھے یہ دکھ ہے کہ اس نے میری کیمپین نہیں کی میرے حوالے سے. اچھا, بھائی کی کیمپین ہی نہیں کی. اچھا, اس سے بھی بڑی جو حیران کن بات تھی, عثمان بزدار ادھر ہی تھا لیکن اس نے اپنا ووٹ کاسٹ نہیں کیا. اوئے ہوئے ہوئے. اور میں نے اس سے وجہ بھی پوچھی, اب مجھے اس نے بظاہر وجہ نہیں بتائی, لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ ایک تو وہ جو پبلک بیک لیش تھا پی ٹی آئی کو چھوڑنے کا, انہیں ڈر تھا کہ وہ کوئی نہ ہو, کوئی ووٹ کے لیے وہ جائیں باہر نکلیں, کیونکہ وہ اس طرح بدتمیزی نہ کر دے. تو مجھے جو ریزن لگی ہے نا وہ یہی ہے کہ عثمان بزدار نے اس وجہ سے اپنا ووٹ تک کاسٹ نہیں کیا. اچھا, یہ بڑی حیران. اچھا, ویسے خواجہ شیراز کا کیا بنا جو آپ کے حلقے میں تھے؟ وہ بھی اس میں میرا خیال ہے وہ ہار گئے ہیں. وہ جو نون لیگ کے تھے وہ کھوسہ صاحب ہیں ایک, وہ شاید جیتے ہیں ادھر سے. خواجہ شیراز حالانکہ بڑی اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہے. اسٹرانگ ہیں, وہاں پہ پیری مریدی کا ان کا اچھا خاصا اثر رسوخ ہے, لیکن اس کے باوجود بھی سیاسی طور پہ جو ہے نا وہ اس طرح وہ نہیں وہ کر سکے. 1-2 دفعہ بنے تھے ممبر, لیکن اب وہ نہیں وہ ہوئے. اچھا, تو اب وہ چلتے ہیں اس معاملے. ذرا مجھے یہ بتائیں, آج کوئی روس کے جو یہاں پہ سفیر ہے پاکستان میں, اس نے سنا ہے بڑا کوئی غیر معمولی پریس کانفرنس اور بیان دیا ہے کوئی اس طرح کا عمران خان کے حوالے سے بھی, اور اوورآل کیا وہ ہے اس کے؟ اچھا, ایک تو بہت شکریہ. پاکستان ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر انٹرنیشنل پاورز کی بھی ایک اس خطے میں گیم رہتی ہے. امریکہ یہاں پہ بڑا انوالو رہا, رشیا کے ساتھ پاکستان نے امریکہ کی مدد سے جنگ لڑی سوویت یونین کے خلاف, اور اس کے بعد امریکہ وار آن ٹیرر میں یہاں پہ رہا. پھر یوکرین کی جب جنگ ہوئی تو پاکستان کے اوپر بڑا پریشر تھا. تو پاکستان میں جو رشین امبیسڈر ہیں وہ بڑے ریئرلی بات کر رہے ہیں. تو ان کے امبیسڈر ہیں البرٹ خوریوف ہاں, البرٹ خوریوف. تو انہوں نے آج پریس کانفرنس کی. ایک تو کیمرے لانے کی انہوں نے اجازت نہیں دی, ٹھیک ہے, اچھا, بغیر کیمرے کے نوٹس تھے. جو اس پریس کانفرنس کا خاص بات ہے جو پاکستان کے کانٹیکسٹ میں بھی ہے اور ریجنل پالیٹکس کے حوالے سے بھی ہے, ایک تو انہوں نے کہا کہ جی بات یہ ہے کہ پاکستان آزادانہ خارجہ پالیسی اپنائے ہوئے ہے یوکرین کے حوالے سے. اچھا, اب آزادانہ خارجہ پالیسی بنائے ہوئے ہے پاکستان کے اوپر. آپ کو پتہ ہے انٹرنیشنل میڈیا میں بھی الزام لگا کہ پاکستان تیسرے ملک کے ذریعے یوکرین کو اسلحہ فراہم کر رہا ہے, ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی اس بات کی ہمیں تصدیق نہیں ہوئی کہ پاکستان نے تیسرے ملک کے ذریعے یوکرین کو اسلحہ دیا. اچھا, یہ بڑا ایک سگنیفیکنٹ, یہ بہت اہم بات ہے, یہ بہت جو ہے نا بڑی ایک اہم وہ ہے. دوسری بات جو انہوں نے اہم کی, انہوں نے کہا جی ابھی یوکرین کے سلسلے میں یو این میں ایک قرارداد پیش کی گئی ہے, تو ہمیں بڑا اچھا لگا کہ پاکستان نے اس کی ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا. اچھا, ایبسٹین کیا ہے.
یعنی کہ پاکستان نے نہ امریکہ کا اور یورپ کا ساتھ دیا ہے نہ ادھر کا ساتھ ایبسٹین کرنے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جس کے اگینسٹ آ رہی ہوتی ہے نا آپ اس کی فیور میں جا رہے ہیں ایکچولی. اچھا, اور تیسری اور آخری بات وہ بڑی اہم ہے. انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں, جو پاکستان کے سابق وزیر اعظم تھے عمران خان, انہوں نے دورہ کیا تھا رشیا کا, اور ہمیں یہ پتا کہ اس دورے کے بعد ان کو حکومت سے بے دخل کر دیا گیا. اچھا, اب یہ اس بیان کا مطلب کیا ہے؟ اس بیان کا مطلب یہ ہے کہ روسی سفیر کی وجہ سے اس کو اس بیان کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں روسی سفیر جو عمران خان کا جو سٹیٹمنٹ ہے یا بیانیہ ہے کہ امریکہ نے ان کی حکومت کو تبدیل کیا یا امریکہ نے رجیم چینج کیا ہے, اس کی توثیق کر رہا ہے, اس کی توثیق کر رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بہت 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 اہم سٹیٹمنٹ ہے. اور بھی لمبی باتیں ہوئی ہیں, حالانکہ عمران خان خود اب مان چکا ہے کہ امریکہ نہیں کوئی اور تھا. نہیں, وہ ایک الگ ایشو ہے, وہ ایک الگ ایشو ہے. لیکن دیکھیں نا, پاکستان کی ایک آڈینس ہے نا, پاکستان میں ایک کانسٹیچوئنسی ہے جو عمران خان صاحب کی بات مانتی ہے. اب پڑھا لکھا آدمی تو نہیں کہتا, وہ کہتا ہے امریکہ نے تو نہیں کروایا. وہ سائفر والے معاملے میں تو ایک پوری ایک تھنکنگ ہے نا, عمران خان صاحب کا پورا ایک نیریٹو ہے, اور اس کا کاؤنٹر نیریٹو بھی ہے. ٹھیک ہے, لیکن روسی سفیر نے آ کے اپنا وزن جو ڈال دیا ہے وہ عمران خان صاحب کے پلڑے میں ڈال دیا. تو یہ بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے, اس کے بڑے دور رس اثرات ہوں گے پاکستان کی پالیٹکس کے اوپر بھی اور ریجنل پالیٹکس پہ بھی. اچھا, وہ کل آپ نے وہ شوکت بصرہ کی ایک وہ کیا تھا, آج کوئی ان کے مخالف امیدوار نے جی نور الحسن تنویر صاحب ہیں, جو کہ باول نگر سے پہلے انہوں نے مسلم لیگ ضیاء کے اعجاز الحق صاحب کو پچھلے 2018 کے انتخابات میں شکست دی تھی. انہوں نے آج مجھ سے رابطہ کیا تھا اور انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میں آپ کو سٹیٹمنٹ دوں گا. تو انہوں نے جو بصرہ صاحب ہیں, شوکت بصرہ صاحب, ان کی بات کی تصدیق نہیں کی. تو ابھی یہ سٹیٹمنٹ دکھاتے ہیں ان کا, اگر تو انہوں نے سٹیٹمنٹ دے دیا تو وہ چلا دیں گے اور دکھا دیتے ہیں, اور پھر خدا انہوں نے کیا ویسے کوئی زبانی کلامی کیا کہا ہے کوئی کہ یہ غلط جھوٹ؟ انہوں نے شوکت بصرہ صاحب کے بیان کی تردید کی ہے. انہوں نے کہا جی شوکت بصرہ صاحب غلط بیانی کا کام لے رہے. تو میں نے کہا جی آپ ویڈیو سٹیٹمنٹ دے دیں, تو ابھی دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں. ویڈیو نہ بھی ہو تو تردید بہرحال انہوں نے کر دی. ہاں چلیں دیکھ لیتے ہیں نا کہ وہ ویڈیو کیا کہتے ہیں. تو آپ دیکھ لیں جی وہ کیا کہتے ہیں, اور ہمیں اجازت دیں. ٹاک شاک کے حوالے سے آپ نے اگر کوئی معلومات دینی ہو تو talkshock777@gmail پہ دیجیے, اور اگر آپ نے پروگرام کے بارے میں اچھی یا بری رائے دینی ہے تو وہ کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم. جناب اعزاز سید صاحب, آپ کے پروگرام میں NA 163 کے حوالے سے جو ہمارے دوستوں نے گفتگو کی ہے, میرا موقف اس سلسلے میں یہ ہے کہ ہم اس وقت NA 163 کو لے کے الیکشن کمیشن کو اپلیکیشن دی ہے, اپنا وہاں پہ کیس پریزنٹ کیا ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہمیں 185 پولنگ اسٹیشنز کے بعد جو ہے وہ رزلٹ نہیں دیا گیا, اور یہ کہ 185 کے اوپر مسلم لیگ نون اس وقت پہلے نمبر پہ تھی اور دوسری پارٹیاں جو ہیں وہ دوسرے اور تیسرے نمبر پہ تھیں. اس وقت ہم جیت رہے تھے کہ ایک گروہ نے وہاں پہ آ کے لڑائی شروع کی, اور لڑائی وہ شروع کرتا ہے ہمیشہ جو ہار رہا ہوتا ہے. ہم تو رزلٹ ریسیو کر رہے تھے, اور پھر کیا ہوا کہ پھر جو ہمارا RO ہے 163 کا, اس نے بددیانتی کے تمام ریکارڈ جو ہیں وہ انہوں نے توڑ دیے, اور انہوں نے رزلٹ کو فیبریکیٹ کیا ہے. اور فیبریکیٹ کیسے کیا ہے کہ NA 163 کے فارم 45 مکمل ہیں ہی نہیں, ہمیں جو دیے گئے کچھ, اس کے بعد کچھ تھوڑے سے اور دیے گئے, اور 80 کے قریب جس میں ہماری سبقت تھی وہ ہمیں اس میں ایڈ ہی نہیں کیا گیا. اور اب کوئی اس کا دعویٰ کرے کہ جی اس کے فارم جو ہیں کسی کے پاس 349 ہیں تو وہ بوگس فارم ہیں, جس کے پاس بھی ہیں وہ بوگس ہیں. ہمیں رزلٹ کے موقع کے اوپر فارم 47 کے اوپر تمام پارٹیز جو ہیں وہ موجود ہونی چاہیے, اور اس وقت جو سائن کرتے ہیں وہ رزلٹ ہو. جو ہمارے اس کے اوپر سگنیچر بھی نہیں ہے, وہ فارم 47 جو رزلٹ جو لاسٹ دیا گیا وہ بھی غلط دیا گیا, اور پھر وہ بھی فوٹا باس میں جہاں دینا چاہیے تھا وہاں نہیں دیا گیا, ڈسٹرکٹ میں آ کے دیا گیا بہاول نگر میں. 2 دن کے بعد بے ایمانی کے تمام ریکارڈ جو ہیں وہ انہوں نے توڑے ہیں. ہمارا کلیم یہ ہے
کہ اس حلقہ میں ری پولنگ ہو. ری کاؤنٹنگ میں تو زمانہ لگے گا. سمپل سی بات ہے, اس میں ری پولنگ ہو جائے, دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی جو ہے نا وہ آپ کے سامنے آ جائے گا. اگر کوئی جیتتا ہے تو وہ عوام کے ووٹوں سے جیتے, اور پھر جن کا نوٹیفیکیشن دیا گیا ہے ان کے پاس تو ضمیر نام کی کوئی چیز نہیں ہے, کیونکہ وہ اس کے اوپر راضی ہیں کہ وہ جناب جیتے ہیں. وہ جیتے ہیں جس طرح وہ, اگر آپ کبھی مجھے پوچھیں گے تو وہ بھی میں آپ کو بیان کر دوں گا. لیکن فی الحال جو ہے ہماری جو درخواست ہے وہ یہ ہے کہ ری پولنگ کی جائے, اور ری کاؤنٹنگ میں ایک بات سامنے آ جائے گی, جو ہمارے پاس فارم 45 ہے وہ اور ہوں گے, پی ٹی آئی والے بندے کے پاس اور ہوں گے, اور اس کے پاس جو اس وقت جو ایشو کر کے جو فیبریکیٹ کیے بنائے ہیں وہ اور ہوں گے. تو چوری پکڑنے کے لیے ری کاؤنٹنگ کر لیں, لیکن اس کا واحد حل جو ہے وہ یہ ہے کہ عوام کو اپنا نمائندہ منتخب کیا جانے دینا چاہیے, اور عوام جو فیصلہ دے اس کو سب مان لیں, اور رزلٹ جو ہے وہ اسی وقت دیا جائے. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ فارم 45 ایشو کرنے کے لیے 1000 اگر ووٹ کاسٹ ہوتا ہے, 2000 کا اگر پولنگ اسٹیشن ہے, 1000 ووٹ کاسٹ ہوتا ہے, تو 1000 ووٹ کو کاسٹ گننے کے لیے کتنی دیر چاہیے ہوتی ہے؟ 1 گھنٹہ, 1.5 گھنٹہ, 2 گھنٹے. 2 گھنٹے کے بعد آپ رزلٹ دے دیں. 5 بجے آپ نے پولنگ جو ہے وہ بند کیا, 7 بجے آپ رزلٹ دے دیں. لیکن چونکہ اس میں بے ایمانی کی جانی تھی, بے ایمانی کی گئی ہے, لہذا اس کے لیے پولنگ جو ہے وہ دوبارہ کروائی جائے, اور اس پولنگ سے پہلے چوری پکڑنے کے لیے آپ جو ہیں وہ ری کاؤنٹنگ کروائیں. اور جو یہ کتاب ایسے سامنے بنا کے پھر دکھا کے کہ جی یہ دیکھیں جی میرے پاس رزلٹ ہے, کسی کے پاس رزلٹ نہیں ہے. میرے پاس آج تک کمپلیٹ فارم 45 ہے ہی نہیں, 80 کے قریب ایشو ہی نہیں ہوئے. تو کون کہتا ہے کہ جی, اور 185 جو ہے انہوں نے اناؤنس کیے وہاں پہ بیٹھ کے, آر او نے اس کے بعد اناؤنس ہی کوئی نہیں کیے. تو یہ صرف اور صرف 100% اس میں فراڈ ہے, چوری ہے, اور عوام کے حقوق کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا ہے. اس کے لیے ہم احتجاج بھی کرتے ہیں, اور الیکشن کمیشن سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ وہ اس کے اوپر ری پولنگ کروائے, ری کاؤنٹنگ پہلے کروائے اور پھر اس کے اوپر ری پولنگ کروائے. تھینک یو ویری مچ.